اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار۔ سورہ رعد کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات ذکر کی ہے جو ہر مسلمان میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، بدعہدی نہیں کرتے۔ چاہے اللہ سے عہد ہو یا اللہ کے بندوں سے عہد ہو، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں۔ دوسرے نمبر پر جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپس میں محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور آخرت کے حساب اور عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، گویا صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 7ویں صفت تھی، اور 8ویں صفت کا آگے ذکر کیا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ اہل تقوی کی 8 صفات اور عقل مندوں کی صفات ہے۔ جن انسانوں میں یہ مبارک صفات پائی جائے گی ان کے لیے اس دنیاوی زندگی کے بعد بطور اجر اور انعام کے اللہ جنت نصیب کرے گا۔ اللہ ہم میں بھی یہ صفات پیدا فرمائے اور جنت ہمیں عطا فرمائے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں تنہا داخل نہیں کرے گا بلکہ تکمیل مسرت کے لیے اہل جنت کے مؤمن اعزاء اور اقارب کو بھی جنت میں ان کے ساتھ جمع فرما دے گا۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، یعنی ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے پر ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر اس ثابت قدمی کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں دکھائی، اب یہ اس کے بدلے تمہارا بہترین انجام ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ان بد نصیبوں کا ذکر ہے جن کا انجام برا ہوگا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑ رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ لیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے اور ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ یعنی عقل سلیم سے جو لوگ محروم ہیں ان کے اندر یہ 3 خرابیاں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ اس عہد کو توڑتے ہیں جس کی تکمیل کا اللہ نے حکم دیا ہے، خواہ اس عہد کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو یا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق انسانوں کے حقوق کے ساتھ ہو۔ دوسری خرابی جو ان میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روابط اور تعلقات کو توڑ دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، مثلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، قطع رحمی اور اہل ایمان کے ساتھ عدم تعاون۔ تیسری خرابی ان میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی بدعمالیوں کے ذریعے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اپنے اوپر اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، فتنے اور جنگ کی آگ کو ہوا دیتے ہیں، آئے دن ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے پرامن بستیوں کی سلامتی اور تحفظ داؤ پر لگ جاتا ہے۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اللہ نے فرمایا جن میں یہ 3 صفات پائی جاتی ہو یہی وہ بد نصیب ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے اور ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے ان بدنصیبوں کے مقابلے میں ان ایمانداروں کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، وہ قلبی اطمینان کے لیے معجزات کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ انہیں اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور سن لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ذکر کرنے والا بنائے، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا ذکر اللہ ہو، زبان سے اللہ کا ذکر ہو یا قلبی ذکر ہو، سب اس میں شامل ہے۔ اللہ نے اپنے ذکر میں بڑا اطمینان رکھا ہے، اللہ اس کی حلاوت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اس آیت مبارکہ میں چند معجزات کا ذکر کیا گیا ہے جن کی فرمائش مکہ مکرمہ کے کافر لوگ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہے ان کو یہاں سے ہٹا دو، اور یہاں کی زمین کو شق کر کے یہاں سے دریا نکال دو، اور ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے ان سے ہماری بات کرا دو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض ان کے یہ بیہودہ مطالبات پورے بھی کر دیے جائے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ یہ فرمائش حق طلبی کے جذبے سے نہیں بلکہ صرف ضد کی وجہ سے یہ ایسے مطالبات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب ذکر کیا کہ اگر کوئی آسمانی کتاب ایسی ہوتی جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلانا، زمین کو پھاڑنا اور مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہوتا تو وہ کتاب قرآن ہوتی، اس لیے کہ قرآن محض کتاب نہیں، کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے، ہمارے نبی کا ایسا معجزہ جو آج بھی زندہ ہے، لیکن یہ بدبخت اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور اس معجزے کو نہیں مانتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے انکار کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کے تو بیویاں ہیں، بچے ہیں، یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس سوال کا بھی جواب ذکر کیا سورت کے اخیر میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور ان کو صاحب ازواج اور اولاد بنایا، یعنی ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے۔ ہر نبی نے شادی کی ہے، تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی یہ سنت رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ عیالداری کو نبوت کے منافی سمجھنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل دنیا میں تشریف لانے والے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ایک نظر ڈال لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء بھی ازواجی زندگی سے منسلک رہے، یہ تو لوازمات بشریہ میں سے ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ پہلو انبیاء کے کمال کا آئینہ دار ہے کہ اہل و عیال اور کنبہ اور خاندان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے دعوت کا حق بھی ادا کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کے حق ادا کرنے کے ساتھ، اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ، اپنے ازواج کے ساتھ جو آپ نے زندگی گزاری ہے، اپنے عمل سے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ ازواج اور اولاد کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، اور ان کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں توازن کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنے عمل سے امت کو سبق دیا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور ان مشرکین مکہ سے پہلے بھی کافر بڑی چالیں چل چکے، مگر فیصلہ کن تدبیر تو اللہ ہی کی ہے، وہ ہر شخص کے اعمال سے باخبر ہے، سو عن قریب کفار کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجامی کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ کی گواہی اور پھر اس شخص کی گواہی کافی ہے جو آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔